اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے. کسی کو مال دے کر کے امتحان میں ڈال دیا, کسی سے مال لے کر کے امتحان میں ڈال دیا, کسی کو صحت دے کر کے امتحان میں ڈالا, کسی سے صحت لے کر کے امتحان میں ڈالا. عرض اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر آدمی امتحان کے اندر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں, اگر ہے تو صرف کھیل اور تماشا ہے. آپ نے بخوبی دیکھا ہے کہ کھیل اور تماشے کے اندر کچھ لوگ کھیلتے رہے اور کچھ لوگ تماشا کرتے رہے. کھیلنے والوں کا کھیل ختم ہوا اور تماشا کرنے والوں کا تماشا ختم ہوا. یہی مثال اللہ پاک نے دے کر کے بات سمجھائی ہے کہ دنیاوی زندگی اتنی مختصر سی ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے اے میرے پیغمبر آپ نے دنیاوی زندگی کیسے پائی؟ نوح علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیغمبر ہے جس نے اس دنیا میں صرف 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے. پوچھیں گے دنیاوی زندگی کیسے پائی؟ نوح علیہ السلام جواب دیں گے میرے اللہ میں نے دنیاوی زندگی ایسے گزاری اور ایسے پائی کہ جیسے ایک گھر ہے اور اس کے ایک طرف 2 دروازے ہیں. ایک دروازے سے داخل ہوا ہو, دوسرے سے باہر نکل گیا ہو. یہ وہ پیغمبر کہیں گے جس نے 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. ایک روایت کے مطابق 1350 سال عمر پائی. دنیاوی زندگی اتنی مختصر سی ہے بھائی. امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے. وہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے, بادشاہ نے اعلان کر دیا اپنے غلام کے لیے اور یہ میرا باغ ہے, آپ اس باغ میں داخل ہو, سب سے اچھا پھل آپ کو ملے اسے کاٹ کر کے میرے پاس لے آئے, آپ کو بڑا انعام دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس باغ کے 10 حصے ہیں. جب آپ ایک حصے سے دوسرے میں چلے جائیں تو پھر آپ پلٹ کر کے پچھلے حصے میں نہیں آئیں گے, وہیں سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اب وہ غلام اس باغ میں داخل ہوتا ہے کہ اچھا پھل توڑ کر کے اپنے آقا کے حوالے کروں گا اور وہاں سے مجھے بڑا انعام ملے گا. غلام باغ میں داخل ہوا, جب پھل توڑنے لگا اگلے حصے پر نظر پڑی, وہاں اس سے اچھے پھل دکھائی دیا, اسے چھوڑ کر کے اگلے میں چلا گیا بھائی. اب جب وہاں پر توڑنے لگا تو اس سے اگلے والے حصے میں اور زیادہ اچھے پھل میں دکھائی دیا, اب اس سے چھوڑ کر کے اگلے میں چلا گیا. اسی طریقے سے چلتے 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 آخری حصے میں پہنچا, وہاں پر دیکھا ارے یہاں پر تو پھل ہی کوئی نہیں لگے ہوئے. اب وہ چیخو پکار کر کے رونے لگے, ارے نہ میں پھل توڑ سکا نہ میں اپنے آقا سے انعام پا سکا. امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے. یہاں آقا سے مراد اللہ ہے بھائی, اللہ. غلام سے مراد میں اور آپ ہیں, باغ سے مراد یہ دنیا ہے.
پھل کاٹنے سے مراد نیکی ہے، آخری حصے سے مراد موت ہے بھائی۔ ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، جس سے ہم صرف اس زندگی کے لیے آئے ہیں۔ آج نہیں کروں گا، کل کر لوں گا، کل نہیں پرسوں کر لوں گا، یوں چلتے 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 موت کے منہ میں جائیں گے، وہاں چیخ و پکار کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا بھائی، حسرت ہی ہوگی پھر۔ اتنی مختصر سی زندگی، اس لیے فرمایا کہ دنیا کو اتنی ترجیح دو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کو اتنی ترجیح دو جتنا آپ نے آخرت میں رہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر ہے، سفر پر نکلنے لگے، ایک نوجوان ایک صاحب کہنے لگے حضرت میں بھی آپ کے ساتھ سفر پر جاؤں گا۔ حضرت نے منع فرمایا بھئی آپ میرے ساتھ سفر پر نہ جائیے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنا شوق ظاہر کیا، بھئی میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ سفر پر جانے کی اجازت دی، بھئی آپ میرے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اب وہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے چلتے سفر طے کر رہے، دریا کے کنارے پر پہنچے، دن کا کافی حصہ گزر چکا تھا، بھوک لگ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر پڑاؤ کیا، بیٹھ گئے، سادیرہ کو نکالا، 3 روٹیاں نکالی، ایک ان کے سامنے رکھی اور ایک اپنے سامنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روٹی مکمل کر کے فارغ ہو گئے، اس صاحب نے روٹی کھا لی۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا سے پانی اٹھانے لگے، جب واپس پلٹے وہ تیسری روٹی نظر نہ آئی، پوچھا تیسری روٹی کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے وہ صاحب مجھے تو علم نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چل پڑے، ایک جنگل میں پہنچے، ہرن کی ایک ریوڑ چل رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھایا اس صاحب کو، ہرن کی ریوڑ کی طرف اشارہ کیا، ہرن کا ایک بچہ چلتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اسے ذبح کیا، پکایا اور کھایا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس صاحب سے پوچھنے لگے اچھا بتلاؤ وہ جو 3 روٹیاں تھی، ایک میں نے کھائی ایک آپ نے کھائی، وہ تیسری کہاں چلی گئی؟ وہ صاحب کہنے لگے مجھے کوئی علم نہیں، مجھے تو کوئی علم نہیں۔ آگے چل پڑے، چلتے چلتے ایک صحرا میں پہنچے، ایک ریگستان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، وہ صاحب بھی ساتھ میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کو جمع کیا، ایک ڈھیر بنایا، اور پھر دوسری جگہ جمع کر کے ایک ڈھیر بنایا، پھر تیسری جگہ 3 ڈھیر بنائے، اور پھر کہا اللہ کے حکم سے سونا بن جاؤ۔ ریت کے 3 ڈھیرے سونا بن گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ایک ڈھیر میرا ہو گیا، ایک آپ کا ہو گیا، اور تیسرا اس بندے کا ہو گیا جس نے تیسری روٹی کھا لی تھی۔ اب وہ صاحب کہنے لگے وہ روٹی میں نے کھائی تھی، اب غلطی تسلیم کر لی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ جو میرا ڈھیر ہے یہ بھی آپ کا ہو گیا، جو آپ کا ہے وہ بھی آپ کا ہو گیا، یہ جو تیسرا ہے یہ بھی آپ کا ہو گیا، لیکن اب اس سے آگے آپ میرے ساتھ سفر پر نہیں جا سکیں گے بھائی، اس سے آگے جانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ اب وہ صاحب وہیں پر بیٹھ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب یہ صاحب کبھی سونے کو دیکھے، کبھی صحرا کو دیکھے، کبھی آسمانوں کی طرف دیکھے، سوچ رہے اگر سارا سونا اٹھا کر کے دامن میں ڈالوں گا تو یہ تو وزنی ہے، کپڑے پڑ جائیں گے، جیبوں میں آتا نہیں ہے، اٹھا کر کے گھر کیسے لے جاؤں؟ اس سوچتے 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 رات ہو گئی بھائی۔ اب جب رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا ہے، اب دیکھا کہ اندھیرے میں سامنے جو بستی ہے اس بستی میں سے 3 حضرات نکلے، اور چلتے 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 اس صاحب کے قریب پہنچے۔ اب اس سے اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی چور ہے، اور وہ خیال کر رہے تھے کہ
شخص ہو سکتا ہے کسی قافلے سے بھٹک چکا ہو، ہم جا کر کے ان کو راستہ بتلا دیتے ہیں۔ اب جب یہ حضرت آئے، واقعی یہ تو ڈاکو تھے، اور ان کے پاس پڑے ہوئے سونے کو دیکھا، ہندے کو تو 2 آنکھیں چاہیے بھائی۔ اب ان کے اندر تو خوشی کی ایک لہر دوڑی، او بھائی ہمارے نسلوں کے لیے بھی کافی ہو گیا ہے، اتنا سونا ہمیں مل گیا۔ اب یہ صاحب کہنے لگے، ارے مجھے کہنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سونا ہے، اس کے ہم 4 حصے بنا لیتے، ایک حصہ خوشی سے مجھے دے دے اور ایک حصہ آپ لے لے۔ 4 حصے ہیں اور 4 بندے ہیں، ایک حصہ تقسیم ہو جائے گا، میں اپنے گھر جاؤں گا، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، اس بات پر اتفاق ہو گیا اور آپس میں دوستی ہو گئی۔ اچھا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ جی میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے؟ جی ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ دوستی تو لگ گئی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کسی ایک صاحب کو بازار بھیج دیتے ہیں، وہ وہاں سے کھانا لائے گا، ہم مل کر کے کھانا کھائیں گے۔ مشورے میں طے ہوا یہ جو صاحب جو سونا کا مالک تھے، ان کو بازار بھیج دیتے ہیں، کھانا لائے گا اور ہم سب مل کر کے کھانا کھا لیں گے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ اب یہ صاحب بازار جا رہا ہے اور سوچ رہے ہیں، حضرت نے سارا سونا میرے حوالے کیا تھا اور یہ حضرات آ کر کے اپنا اپنا حصہ الگ کر دیا۔ ایسا کر لیتا ہو کہ بازار سے کھانا لوں گا، اپنے حصے کے کھانا کھا لوں گا، ان کے حصے کے کھانے میں زہر ملا دوں گا، جب یہ کھانا کھائیں گے مر جائیں گے، سونا پھر میرے حصے میں آ جائے گا۔ اور پیچھے سے یہ 3 حضرات سوچ رہے، ارے 3 ڈیریاں تھی، ایک ہمیں آ جاتی تھی، کیا ان کو ہم نے اپنے ساتھ شریک کر دیا؟ جیسے یہ آئے گا ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، قتل کر دیں گے، سونا ہمارے لیے رہ جائے گا۔ اب یہ صاحب کھانا لے کر کے اس میں زہر ملا دیا اور خوشی خوشی سے آ رہا ہے۔ جیسے پہنچا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اسے قتل کر دیا، ایک سائڈ پہ پھینک دیا اور یہ حضرات خوشی کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ اب تھوڑی دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا، تھوڑی دیر کے بعد ایک ادھر گرا، ایک ادھر گرا، ایک ادھر گرا، اسے بھی قتل کر دیا اور یہ تینوں بھی مر گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے، اس راستے سے گزر رہے تھے، اپنے پورے لشکر سمیت وہاں دیکھا کہ سونے کے ڈھیر وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں اور 4 لاشیں ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پورے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا، ارے دنیا کو اتنی ترجیح دو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کو اتنی ترجیح دو جتنا آپ نے آخرت میں رہنا ہے۔ او بھائی دن رات ایک کر کے کما لو، ساری زندگی کپا کر کے کما لو، آخرت میں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال جائیں گے۔ جتنا کچھ کما کر کے جمع کر لو گے، 1 پیسہ آپ کے ساتھ نہ جائے گا، نہ آپ 1 پیسہ قیامت کے دن آپ کا کام آنا ہے، ان سارے نے پیچھے چھوڑ جانا ہے بھائی۔ اس لیے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، ارے بھائی یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل اور تماشے میں آپ نے دیکھا ہے، کھیلنے والوں کا کھیل ختم ہوا، تماشا کرنے والوں کا تماشا ختم ہوا۔ اللہ پاک مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔